جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر کے جو کرائسس تھے اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا. کمیٹی نے اپنا کردار ادا کیا اور آج اسی حوالے سے جو ہے وہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور ان سے ہدایت لی گئی, ان سے مشاورت ہوئی اور وہاں پر جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں اور جو فیصلے ہوئے ہیں, میں چاہوں گا کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور جناب اپنا قاہرہ صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. جی جناب رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایم ایل این آزاد کشمیر نے یہ فیصلہ کیا ہے, پارلیمانی پارٹی نے اور وہاں کی آرگنائزیشن نے, کہ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے اے جے کے, اس کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے. وہ لوگوں کی خدمت کرنے اور بہتر انداز میں گورننس کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے. اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جو ہے وہ ساتھ دے گی. اور جہاں تک گورنمنٹ فارمیشن ہے وہ ہم ساتھ نہیں ہوں گے, کیونکہ اے جے کے میں مسلم لیگ نون اپوزیشن میں جو ہے وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گی. قمر زمان قاہرہ صاحب. اور ہم نے ان فیصلوں سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو اعتماد میں لیا ہے, انہیں آگاہ کیا ہے, انہیں سبمٹ کیا ہے, اور باقی وزیر اعظم صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اس بارے میں فردر کوئی بات جو ہے وہ ہوگی تو اس کے مطابق پھر آگے عمل ہوگا. بہت شکریہ جی. جس طرح رانا صاحب نے اور راجہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے, آج صدر پاکستان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم اور مسلم لیگ نواز کی ٹیم نے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کر کے آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے, جس کا ہم دونوں جماعتیں حصہ تھے, تو وہ آزاد کشمیر کے اندر مسائل حل کرنے تو کیا وہاں پہ کرائسس کھڑا کرنے کی باعث بن گئی. اور اس کی موجودگی میں ایسے کرائسس کھڑے ہوئے جس کو حل کرنے کے لیے 2 دفعہ فیڈریشن کو جا کے اس معاملوں کو ریزالو کرنا پڑا. اب اتفاق رائے اس بات پہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے گا اور عدم اعتماد میں مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے ہوں گے. جس طرح رانا صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہمیں اس پہ ہماری خواہش تو شاید نہیں تھی, لیکن ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہمارا طے ہے کہ وہاں پہ بیٹر گورننس دینی ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو 2.5 سال کے اندر مختلف اذیتیں رہی ہیں اس کا ہم نے علاج نکالنا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے اور ایک بہتر فضا میں آزاد اور منصفانہ انتخاب کے انعقاد کی طرف جانا ہے, تاکہ وہاں کے منتخب نمائندے جو عوام کے صحیح نمائندے ہوں فیر انتخاب کے نتیجے میں, وہ اپنی حکومت بنائے آئندہ جس بھی جماعت کو حکومت ملے. اور ہم اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کر کے چلے ہیں. مسلم لیگ کے اس فیصلے کو پیپلز پارٹی نے مانا ہے, ہمارے اس فیصلے کو مسلم لیگ نے مانا ہے. اور اب کیونکہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عربیہ میں ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کر کے جو بھی ٹائمنگ اس کی ہوگی وہ ہم طے کریں گے. ایک منٹ رانا صاحب حسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی رانا صاحب نے اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کا, وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے دونوں بڑی جماعتوں کو ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانی پڑی, جس نے جا کر وہاں پر مذاکرات کیے اور جو بحرانی صورتحال تھی اس معاملے کو نپٹا اور اسے حل کیا. اور اس پوری صورتحال میں جو چیز نمایاں طور پہ سامنے آئی وہ یہی تھی کہ موجودہ سیٹ اپ عوام کی امنگوں پر اترنے میں ناکام رہا ہے, اور ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ہماری کشمیر کے عوام سے کہ ہم نے ان کو ایک گڈ گورننس دینی ہے,
ہم نے ان کو ترقی کے مواقع دینے ہیں، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا جمہوری کردار ادا کرے گی اور عوام کی نمائندگی کرے گی، اور اگر پیپلز پارٹی کو مطلوبہ تعداد حاصل ہوگی تو وہ اپنی حکومت سازی کر سکتی ہے۔ جی یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ ایک منٹ یہ بتائیے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے آپ لوگوں نے مذاکرات بھی کیے، 6 سے 8 ماہ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، کیا یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کی، کیونکہ پہلے انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو مزید طاقتور کرنے کے مترادف نہیں ہے اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کرنا؟ نہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ طاقتور کرنے کی اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ کوئی وجہ نہیں بنے۔ وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا، اس نے جو ویکیوم پیدا کیا اس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی اور اس قسم کے سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور لہذا اس سیٹ اپ کو ختم کرنے پہ اتفاق ہوا ہے، اور آگے جو گورنمنٹ بنے گی وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی، وہ سرو کرے گی کشمیر کے عوام کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے، کریڈیبل ہوں گے، فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور جو نمائندے منتخب آزاد کشمیر کے عوام کریں گے ان کو جن کو مینڈیٹ دیں گے وہ گورنمنٹ بنائیں گے۔ دیکھیے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے نا، میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو کمیٹی تشکیل دی تھی، یہ کمیٹی وہاں پر گئی آپ کے سامنے، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ گفتگو شنید کی، اور وہ جو ایکشن کمیٹی تھے ان کے جو حضرات تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور ہمارا ایک معاہدہ جو ہے ان کے ساتھ طے پایا۔ وزیر اعظم صاحب بھی اور صدر پاکستان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو معاہدہ ہم کر کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو ڈیلیور کیا جائے گا، اور وہاں پر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس سے کشمیر میں رہنے والے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور اس لیے میں یہ کہنا کہ کسی کو طاقتور کرنا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جو ہمارے سامنے مطالبات رکھے، جو جائز مطالبات تھے ہم نے تسلیم کیے، اور انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب اس کو کسی کو طاقتور یا کمزور کرنے کی بات نہیں، یہ پاکستان میں ایک ایسی فضا قائم کرنی ہے کشمیر کے اندر کہ جہاں پر ایک جو ہے غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابات ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ ڈیلیور کرے، وہ صحیح نمائندہ حکومت ہو۔ میں صرف یہ کہوں گا، دیکھیے وزیر اعظم کا نام بتایا بھی گیا ہے، ابھی تک نہیں بتایا۔ ہمارا جب گورنمنٹ میں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے تو ہمارا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے جو ابھی آپ نے سوال کیا، ہمارا اتفاق اس بات پر ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی نظام کو طاقتور کیا جائے، وہاں کے عوام کو طاقتور کیا جائے، وہاں کی گورننس کو طاقتور کیا جائے، اور وہاں ترقی کے عمل کو طاقتور کیا جائے۔ لہذا ہماری اصل کمٹمنٹ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے، ان کی ترقی کے ساتھ ہے، ان کی خوشحالی کے ساتھ ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کتنا وقت لگے گا؟ پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت کے بعد صدر صاحب اور ہماری جو ٹیم ہے یہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ صاحب صرف ایک یہ کہ وزیر اعظم حکومت کا مطلب کابینہ بھی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں دونوں ناکام ہیں کشمیر میں۔ ہم نے یہ کہا کہ کابینہ ان کے ساتھ تھی، وہ حکومت اس میں اور وزیر اعظم کا اس میں بڑا رول تھا، اسی وجہ سے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ غیر سیاسی ہے، اور یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے۔